بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض دوست احباب نے یہ سوال کیا، یہ پوچھا ہے کہ فوجری کا مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کر دیں۔ کچھ لوگ اس کو مکروہ تحریمی کہہ رہے ہیں۔ اس مسئلہ کے اندر حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان مبارک پر فوجری پکی ہوئی تناول کی گئی، جیسا کہ معجم کبیر طبرانی جلد نمبر 25 اور صفحہ 37 اس کے اندر نسیکہ ام عمر بن جلاس ان سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ الصدیقہ محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی کہ آپ کے لیے بکری ذبح کی گئی یا آپ نے بکری ذبح فرمائی۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اگر قد ذبحت پڑھا جائے تو بکری ذبح کی گئی، اگر ذبحت پڑھا جائے تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بکری ذبح فرمائی۔ تو بکری ذبح کی گئی، اس کا گوشت بنایا گیا، تیار کیا گیا، پھر پکایا گیا۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ پہلے آپ گھر تشریف فرما نہیں تھے، گھر تشریف لائے۔ وفی یدی عصیۃ، آپ کے دست مقدس میں عصا مبارک تھا، آپ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھا۔ ثم ہوا الی المسجد، پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ فصلی فیہ رکعتین، آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ ثم ہوا الی فراشی، پھر آپ اپنے دسترخوان پر، اپنے بستر مبارک پر تشریف لائے، اس پر جلوہ فرما ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا حل من غدائن، کیا ناشتہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ فرماتے فَأَتَيْنَاهُ بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْزُ شَعِيرٍ وَفِيهَا كِسْرَةٌ وَقِطْعَةٌ مِنَ الْكَرِثِ، کہ آپ کے سامنے دسترخوان، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا ایک برتن میں جس میں جو کی روٹی اور اوجری کے پیس تھے، اور اس میں دستی کا گوشت بھی تھا۔ سرکار دو عالم وسلم کے سامنے رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اوجری کے ٹکڑے کو نوچ کر ایسے دانتوں سے کاٹ کر آپ تناول فرما رہی ہیں کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ذبحنا شاۃ اليوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج بکری کو ذبح کیا تھا، اس کا سارا گوشت تقسیم کر دیا۔ فما امسکنا غیر ھذا، تو ہم نے اس کے سوا کوئی اور گوشت نہیں رکھا، جو یہ پکا لیا ہے یہ رکھا ہے اور باقی سارا تقسیم کر دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بل کلھا امسکت الا ھذا، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نام پر دے دیا ہے وہ رکھ لیا ہے، اور جو رکھا ہے یہ نہیں رکھا، کیونکہ یہ تو ہم کھا گئے۔ تو جو اللہ کے نام پر دیا ہے وہ قیامت کے بعد تک باقی اس کا اجر ملے گا، یعنی جو اللہ کے نام پر دیا وہ باقی ہے، جو رکھ لیا وہ باقی نہیں ہے۔ اور اس نے فرمایا بل کلھا امسکت، کہ جو آپ نے اللہ کے راہ میں دے دیا وہ آپ نے رکھ لیا ہے، اور جو نہیں دیا گھر پکایا ہے یہ نہیں رکھا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے دسترخوان پر اوجری کو سجایا گیا اور تناول فرمایا گیا۔ اگر یہ ناپسندیدہ ہوتی آپ کی ذات کو تو آپ تو یحرم علیہم الخبائث، آپ تو جو خبیث چیزیں ان کو حرام فرماتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کوئی حکم صادر فرماتے ہیں۔ اسی حدیث پاک کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجری کو ناپسند فرمایا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اوجری کو باقی، جن کی باقی حدیث میں آتا ہے کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاۃ سبعن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری سے 7 چیزوں کو ناپسند فرمایا، مکروہ سمجھا۔
باقی رہا یہ مسئلہ کہ ان پر قیاس کیا جائے اس کو، تو قیاس کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی نص وارد نہ ہو. یا مقیس بنے گی اوجری، اور مقیس علیہ جو ہے وہ باقی چیزیں جن کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے وہ بنے گی. تو جو مقیس ہے اس کے بارے میں تو نص وارد ہے، اس کے بارے میں تو یہ کھایا گیا، نبی اکرم کے دسترخوان پر یہ حدیث پاک موجود ہے. اگر اس کے بارے میں کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم نہ ہوتا اس کے بارے میں یہ آپ کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتی، تو پھر تو کوئی اس پر قیاس کرتا باقی چیزوں پر، تو قیاس کی سمجھ آتی تھی. اب قیاس کیا جا رہا ہے اس چیز کو جس کا اپنا حکم واضح ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک اتنی مشہور یہ چیز ہے، اور حدیث پاک میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. گردے باقی جو ہے مثانے کے بارے میں ہے، جی باقی چیزوں کے بارے میں ہے، لیکن اس کے بارے میں کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ مکروہ تحریمی ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ ثابت ضرور ہوتا کہ یہ ناپسند ہے، سرکار رسول کو پسند نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دسترخوان میں وہ سجائی گئی پھر کھائی گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. تو یہ اس کی حلت کی دلیل ہے. کوئی کھائے نہ کھائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس پر مکروہ تحریمی کا فتویٰ لگانے کے لیے دلائل شرعیہ درکار ہیں. صرف قیاس سے یہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں اور صحابہ کرام سے اس کا کھانا یعنی صحابہ کرام کے معمولات میں تھا. اور یہ بھی تھا کہ عرب شریف میں کچھ ایسے کیا جاتا تھا کہ جب جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی اوجری کو صاف کر کے اچھے طریقے سے پھر وہ گوشت اس اوجری میں ڈال کر اس اوجری کو بند کر کے اوپر سے اس کے اندر گوشت پکایا جاتا تھا. ایسا گوشت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اوجری میں پکا ہوا گوشت ہے وہ پیش کیا گیا بطور ہدیہ. تو یہ ہے کہ اوجری اگر، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ الحدیقۃ الندیہ جو طریقۃ المحمدیہ کی شرح ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے متکبرین کی نشانیاں. ان میں سے ایک نشانی انہوں نے یہ بیان کی کہ متکبر آدمی ہو جس کو کوئی شخص کہے کہ تم بازار جا رہے ہو میرے لیے وہاں سے اوجری خرید کر لانا، وہ کہتا ہے کہ یار اوجری تو میں نہیں لاؤں گا، میں نہیں خریدوں گا. اور فرماتے ہیں اس کا یہ نہ خریدنا یعنی اپنی یہ عزت نفس کے لیے اس کا انکار کرنا کہ نہیں لاؤں گا، یہ تکبر کی نشانی ہے. اور تکبر انکار حق کا نام ہے، کہ جو حق کا انکار کرے اسے متکبر کہا جاتا ہے. تو چونکہ اگر اوجری خریدنا برا ہوتا تو پھر وہ متکبر نہ بنتا. بہت سے اور بھی بہت سے اس میں دلائل ہیں، لیکن مشت نمونہ از کروار کے بہت بڑے کروار سے ایک مٹھی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو بلا وجہ مکروہ تحریمی، ہاں جو مکروہ تحریمی کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی حدیث سے دکھا دیں. میری ایک شخص سے بات ہوئی، میں نے کہا یار میں نے آپ ایک نص دکھا دیں کہ جس میں ہو کہ اوجری جو ہے اس کو نبی اکرم نے ناپسند فرمایا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ تم دلالت النص کو نہیں مانتے. میں نے کہا حضرت جو میں نے پیش کیا ہے یہ عبارت النص ہے، اور جو تم پیش فرما رہے ہو یہ دلالت النص ہے. تو دلالت النص اور عبارت النص میں جب تقابل آتا ہے تو عبارت النص کو ترجیح دی جاتی ہے. لہٰذا تم ایک حدیث دکھا دو، جس ضعیف سے ضعیف دکھا دو جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قارئ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوجری کو ناپسند سمجھا. ایک حدیث دکھا دو، لیکن ابھی تک کسی نے ہمیں کوئی دکھائی نہیں. ہاں اگر کسی کے پاس حدیث ہو ٹھیک ہے، پھر اس حدیث اور اس حدیث میں تقابل کر لیا جائے گا کہ کس کے کون سے ان میں سے زیادہ قوی ہے، پھر اس پر عمل کر لیا جائے گا. اور فقہاء میں سے کسی متقدمین نے کسی نے اس بات کی تصریح نہیں فرمائی کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی تقویٰ دار شخصیت ان کے بازار میں جب ان کی حیات طیبہ تھی اس وقت بھی بکتی تھی، اب بھی بک رہی. آپ سے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے ان کو منع فرمایا ہو کہ اس کی خرید و فروخت نہ کرو. اور اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.